میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اپنے شوہر کا ہر طرح سے خیال رکھ سکتی، مگر نہ جانے کیوں میری ساس کے دل میں میرے لیے اس قدر نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ انہوں نے بھی ہر ممکن کوشش کرنا شروع کر دی تھی کہ ہم میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی حیرانی ہوتی تھی کہ جب وہ مجھے خود اپنی مرضی سے بیاہ کر لائی تھی تو ان کو آخر مجھ سے مسئلہ کیا تھا؟ وہ کیوں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہ سکوں؟ لیکن میں باوجود کوشش کے کچھ نہیں کر سکی تھی۔ اس دن تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی جب میں نے اپنے شوہر کے منہ سے وہ بےہودہ الزامات سنے جو پہلے صرف میری ساس مجھ پر لگاتی تھی۔ اپنے شوہر کے منہ سے وہ سب کچھ سننے سے پہلے تک مجھے اپنے شوہر پر پورا یقین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرے، چاہے وہ مجھ سے جدا ہو جائے، مگر وہ کبھی بھی مجھ پر بےہودہ الزام نہیں لگا سکتا۔ مگر اس دن جیسے میرا وہ مان بھی ٹوٹ گیا۔ مجھے لگا شاید میرے امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے، جو زندگی کے ہر موڑ پر مجھے ایک نیا دکھ پہلے سے منتظر ملتا تھا۔ ایک طرح سے میں ہار مان چکی تھی۔ اب تک جس طرح میں نے اپنا تنکا تنکا ہوتا وجود سمیٹا تھا وہ ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا تھا۔ مگر ایک دن جب میرا شوہر اپنی بہنوں اور اپنی ماں کو لے کر گھر سے باہر گیا ہوا تھا تو مجھ پر وہ حقیقت کھل گئی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس پر یقین کرنا بے حد مشکل تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آخر کوئی اس حد تک کیسے گر سکتا ہے، مگر ایک طرح سے مجھے خوشی تھی کہ بے گناہی بھی میری ثابت ہونے جا رہی تھی۔ میری آنکھیں جو منظر دیکھ رہی تھی، میرے کان جو الفاظ سن رہے تھے، میرا دل و دماغ اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے حواس کھو رہی ہوں۔ میرا نام جمیلہ ہے اور میں اپنی بوڑھی ماں اور 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بہن تو میں اکلوتی تھی، مگر پھر بھی میرے بھائیوں کو مجھ سے زیادہ محبت اور توجہ ملی تھی۔ ابا میرے اس وقت گزر گئے تھے جب میری ماں کی گود میں 4 چھوٹے بچے تھے، اس لیے BA تک تعلیم مکمل کرتے ہی میری امی کو میری شادی کی بھی فکر لگ گئی تھی۔ یہ ہم غریب لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ میرے لیے ایک امیر اور اونچے گھر سے ایک خوبرو نوجوان کا رشتہ آیا تھا۔ شادی کی تاریخ طے تو ہو چکی تھی، مگر ہماری طرف سے شادی کی کوئی خاص تیاری نہیں تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور مجھ سے بڑے تینوں بھائی پر اماں سارا سرمایہ خرچ کر چکی تھی۔ کہنے کو تو میرے 3 بھائی تھے، مگر وہ بھی صرف اتنا کما پاتے تھے جس سے وہ اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکتے۔ اس وجہ سے شاید میری امی کو میری شادی کی فکر زیادہ تھی، کیونکہ بھائی تو اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ لڑکی والے جب بارات لے کر آئے تو میری سب سہیلیاں ثاقب کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ خوبصورت ہی اتنا تھا۔ وہ ثاقب کو دیکھتے میرے کمرے میں آ کر مجھ سے کہنے لگی کہ نصیب ہو تو تمہارے جیسے، کیونکہ اتنا خوبصورت شوہر تو کسی کسی کو ہی ملتا ہے، ورنہ تو کسی کی قسمت میں ایسا لڑکا نہیں ہوتا جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے گھر کا بھی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ہنس پڑی اور میں شرمانے لگی، لیکن میں نے ابھی تک اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا نہیں تھا، مگر میں نے اپنی سہیلیوں کی نظروں میں اسے محسوس کر لیا تھا۔ وہ جس طرح اس کی تعریفیں کر رہی تھی، جس طرح اس کی باتیں کر رہی تھی، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے سامنے ہی بیٹھا ہو۔ نکاح ہوتے وقت میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور خوف بھی تھا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اس شہزادے کے ساتھ رہوں گی جس کے میں نے ابھی تک خواب ہی دیکھے تھے، اور خوف اس بات کا تھا کہ کہیں میں کوئی ایسا حسین خواب تو نہیں دیکھ رہی جو آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جاتا، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس انسان کو آپ کو خوشی کبھی کبھار ملتی ہے اسے وہ خوشی بھی کہاں راس آتی ہے، بلکہ وہ تو اسے خوشی کو محسوس کم کرتا ہے اور اس میں غم کو زیادہ تلاش کرتا ہے، اور شاید اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آتا۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ اس خوشی اور خوف کی کیفیت میں اپنی ماں کی دہلیز پر رخصت ہو گئی۔ میں کمرے پر چہرے میں گھونگھٹ گرائے اپنی خوابوں کے شہزادوں کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ ثاقب کے ساتھ اس کے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تھی، تبھی تو لڑکے والوں نے اپنا ہر چاؤ ہر شوق پورا کیا تھا۔ میری 3 نندے اور 2 جیٹ بھی تھے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ ویورز، آنکھیں بند کر لیں اور ذرا سوچیں کہ آپ کو ایک ایسا خط ملے جو کہ آپ کو کئی سال پہلے لکھا گیا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا سچویشن ہوگی آپ کی؟ تو یہ سب کچھ آج
آج کی کہانی میں دیکھیں گے کہ کیا ایسا ہوتا ہے، کیا ایسا نہیں ہوتا، تو یہ آپ کو آج کی کہانی میں پتہ چلے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آئیں جلدی سے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ ثاقب گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ میرے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن پھر تھوڑی دیر میں کمرے کا دروازہ پھر ہلکی سی دستک سے کھلا اور مجھے کسی کے قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہم سفر ہی تھا، جو دھیرے دھیرے چلتا میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور جو ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں اسے دیکھتے ہی حیران رہ گئی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تبھی مجھے میری سہیلیوں کی وہ سب باتیں یاد آنے لگی، جنہوں نے مجھے بارات کے وقت ہنسی مذاق میں کہی تھی، اور وہ باتیں میں سن سن کر شرما رہی تھی، لیکن اب جو حقیقت میرے سامنے تھی وہ سب میں بے حد حسین تھی، کیونکہ وہ تو واقعی بہت خوبصورت تھا۔ آج میں نے اسے پہلی بار ہی تو دیکھا تھا، اور اسے دیکھتے ہی اپنا دل اس پر ہار بیٹھی تھی۔ اس کی خوبصورتی سب کو اسی لیے بھی زیادہ بڑھ کر لگ رہی تھی کیونکہ وہ اپنی تمام بہن بھائیوں میں سب سے الگ تھا۔ اس کا رنگ قد اپنے بہن بھائیوں میں بالکل مختلف تھا، اور نقش و نگار میں تو وہ جیسے کسی اور ہی دنیا کا لگ رہا تھا۔ میں اس کی خوبصورتی میں اس حد تک مگن ہو چکی تھی کہ کچھ لمحے بلکہ چپکائے بغیر اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میں آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کو بے باکی سے دیکھ رہی تھی تو فوراً گھبرا کر میں نے نظریں جھکا لی۔ شادی پر سب کی نظریں اس پر تھی اور سب میری قسمت پر رشک کر رہے تھے، مگر اس کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ مجھے تو واقعی میں اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ میری اور ثاقب کی پہلی رات تھی۔ اگلی صبح ولیمے کی رسم بھی بہت اچھے سے ادا ہوئی۔ میری نظریں تو اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی ماں بھی اس کی واری صدقے جا رہی تھی۔ وہ آج بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ ولیمے والے دن جب میں نے اپنی جیٹھانی کو دیکھا تو وہ پہلی ہی نظر میں مجھے ایک ہوشیار خاتون لگی، کیونکہ مجھے بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی نظریں اپنے وجود میں چپتی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ وہ بھی میری طرح وہاں پر نئی نئی دلہن ہی تھی۔ اس کا بھی اس گھر میں میری طرح دوسرا دن ہی تو تھا، مگر اس کے تیور مجھے کچھ الگ الگ سے لگ رہے تھے۔ وہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک بہت گہرائی سے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اپنے مقابلے میں مجھے دیکھ رہی تھی کہ میں کیسی تھی، حالانکہ خوبصورت تو وہ بھی تھی، لیکن شاید میری اور ثاقب کی جوڑی اس کے مقابلے میں لوگوں کی زیادہ توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس وقت مجھے دیکھ کر کیا سوچ رہی تھی۔ جیسے ہی ولیمہ ختم ہوا تو میں ثاقب کے ساتھ اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ میری سبھی سہیلیاں پھر سے میرے شوہر کو دیکھنے لگی اور میرے ارد گرد اکٹھی ہو گئی۔ وہ مجھے ایک بار پھر سے چھیڑنے لگی تھی۔ ہم ایک رات وہیں اس کے گھر پر رکے اور اگلی صبح ہی میرے سسرال والے ہمیں لینے آ گئے۔ خوشی خوشی میں اور ثاقب جب اپنے گھر پہنچے تو اتنی دیر میں میری جیٹ اور جٹھانی بھی آ چکے تھے، مگر میری جٹھانی کی نظریں اس وقت مجھ پر ہی تھی۔ میری ساس نے ہم دیورانی اور جٹھانی کے لیے ہر چیز ایک جیسی ہی تو بنائی تھی، اور میرے لیے وہ ہر چیز بہت خوبصورت اور بہت معنی رکھتی تھی، کیونکہ وہ زیادہ تر ثاقب کی پسند تھی۔ میں اور ثاقب ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ میری امی بھی مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ انہوں نے مجھے اتنے اونچے گھر میں چھپیا دیا تھا۔ ہر کوئی ثاقب کی تعریفیں کر رہا تھا، لیکن چند ہی دنوں میں ہماری خوشی کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی، کیونکہ ابھی ہماری شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک ثاقب کی طبیعت بگڑی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ یوں اچانک سے وہ بے ہوش ہوا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ میرے پاس ہی تو بیٹھا تھا۔ میرے چیخنے پر گھر کے باقی لوگ بھی آ گئے اور ثاقب کو بے ہوش پا کر سبھی پریشان ہو گئے اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ کوئی اس کے چہرے پر پانی ڈالتا تو کوئی اس کے پیروں کے تلووں کو ملتا، کوئی مشورہ دیتا کہ اسے پانی پلاؤ، مگر اسے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب سب نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی تو جلدی سے اسے اسپتال لے گئے۔ ہم سب گھر میں بہت پریشان تھے، کیونکہ ابھی تو ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میرے شوہر کی طبیعت اچانک سے خراب ہوئی تھی، جبکہ اس سے پہلے تک گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی تو تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بہت سے خدشات میرے دل میں آ رہے تھے کہ نہ جانے کیا ہوا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد جب میرے جیٹ نے فون کیا اور بتایا کہ ثاقب کو ہوش بھی آ گیا تھا اور وہ بالکل ٹھیک تھا، تو وہ خبر سنتے ہی میرے جسم نے دوبارہ جان پائی تھی اور میں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ ثاقب کو لے کر گھر آ گئے
اس کے گھر آتے ہی میری ساس جلدی سے آگے بڑھی اور اسے اپنے گلے سے لگاتے رونے لگی۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کا ماتھا چوم کر کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، کیونکہ سب کی نظریں میرے بیٹے پر تھی۔ وہ نہ جانے کیا کیا پڑھ کر ثاقب پر پھونک رہی تھی، جبکہ میں دور اپنے کمرے کی دہلیز پر کھڑی ثاقب کو دیکھ رہی تھی اور بے آواز رو رہی تھی، کیونکہ ایک تو وہ میری نئی نئی محبت تھی، اوپر سے نکاح کے رشتے میں بننے کے بعد ہونے والی محبت تو ویسے بھی بہت مضبوط ہوتی ہے، بھلے ہی وہ ایک دن کی ہو یا کئی سالوں کی۔ جب ثاقب نے میری طرف دیکھا تو میں بھاگی چلی آئی اور اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ثاقب کو کوئی مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ اس وقت بھی میری جیٹھانی کی نظریں تیر کی طرح مجھ پر پوست ہو رہی تھی۔ تب میں جھجک کر ثاقب سے دور ہو گئی۔ ابھی اس کی طبیعت سنبھلی نہیں تھی، اس لیے اس نے دوا لی اور وہ رات کو بھی جلدی سو گیا، جبکہ میں تو ساری رات ٹھیک سے سو بھی نہ پائی تھی۔ مجھے تو بس ایک ہی فکر تھی کہ کہیں اس کی طبیعت دوبارہ سے خراب ہی نہ ہو جاتی۔ میں بار بار اٹھ کر اس کی طرف دیکھتی کہ وہ ٹھیک ہے، ٹھیک سے سویا ہے یا نہیں، اور ساری رات اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتی رہتی۔ بار بار میں اپنا سر سجدے میں لے جاتی اور اس کی لمبی زندگی اور صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتی۔ ساری رات ایسے ہی گزر گئی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے بڑی بے چینی سے اس کو اٹھایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ زیادہ دیر سویا رہتا، کیونکہ میں تو اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتی تھی۔ چاہے جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ میرے پاس وقت بہت کم تھا اور میں اپنا ہر لمحہ اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ گزارا ہوا وہ وقت نہ جانے کیوں اتنی تیزی سے گزر رہا تھا کہ مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میری آواز دینے پر وہ جلدی سے اٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، میرا اعتبار کرو، میں اب بھی زندہ ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر ایسے تو نہیں مروں گا۔ اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی، مگر اس کے وہ لفظ سنتے ہی جیسے میرے دل کو کسی نے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میں جلدی سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتے اس سے کہنے لگی کہ اللہ کرے آپ کو میری بھی عمر لگ جائے، اس لیے آئندہ سے ایسی کوئی بات مت کرنا۔ رات کو سونے سے پہلے تک وہ بالکل ٹھیک تھا، مگر پھر وہ اچانک سے کہنے لگا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں اس کو دیوانہ وار آوازیں دیتی رہی۔ میرے شور مچانے پر گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ ثاقب اس دن بھی اسی حالت میں بے ہوش ہوا تھا۔ میرے سسر اور جیٹھ آج اسے ایک دوسرے اسپتال لے کر گئے تھے کہ آخر مسئلہ کیا تھا جو بار بار بے ہوش ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی امی کو بھی ثاقب کی حالت کے بارے میں کچھ نہ بتایا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی شاید میری وجہ سے بہت پریشان تھی۔ ویسے بھی وہ تو شروع سے ہی مجھے کہتی تھی کہ اللہ تمہاری قسمت میری جیسی نہ لکھے۔ میری اس جوانی میں ہی مجھے بیوہ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے دکھ جھیلے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی پریشانی کے بارے میں کسی کو کیا بتاؤں، کیونکہ ساس تو مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ مجھے میری نندوں کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ شاید میری وجہ سے ان کے بھائی کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جبکہ میری جیٹھانی مجھے ویسے ہی مکار عورت لگ رہی تھی، کیونکہ وہ تو مجھے ایک بار بھی تسلی دینے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ اس کو تو شاید لگ رہا تھا کہ شاید میری وجہ سے اس کی شادی کی خوشیاں بھی خراب ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بھی تو میری طرح نئی نئی دلہن ہی تو تھی، اور اس کا شوہر بھی میرے شوہر کو لے کر بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ اس لیے میں پریشان ہوتے آخر کار اپنی امی کو ہی کال کر دی، کیونکہ مجھے حوصلہ چاہیے تھا، دلاسا چاہیے تھا۔ میں تو یہ سوچتے ہوئے امی کو کال کر رہی تھی کہ وہ بھی مجھے دلاسا دیں گی، مگر وہ تو مجھ سے زیادہ پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ دعا کرو تمہارا نصیب خراب نہ ہو۔ آدھی رات کے وقت جب ثاقب گھر آیا تو میری جیٹھانی نے منہ بنا لیا اور ساس کی طرف دیکھتے کہنے لگی کہ کچھ لوگ ایک قدم نہ بہت ہی منحوس ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے دوسروں کی قسمت بھی خوشیاں اپنا رخ موڑ لیتی ہیں۔ شاید اس کا دل بہت چلا ہوا تھا۔ اگلے روز میری امی بھی آ گئی، وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ تو ثاقب کی خیریت پوچھنے آئی تھی، مگر باتوں ہی باتوں میں میری ساس نے میری امی کو میرے حوالے سے منحوس کہتے بہت سی باتیں سنا دی تھی۔ انہوں نے اس بات کا لحاظ بھی نہیں کیا تھا کہ ثاقب کی حالت کیسی تھی۔ میری ساس کی باتیں سن کر امی جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی کہ ثاقب کی رپورٹس بالکل ٹھیک آ جائیں۔ گھر میں کوئی بھی مجھ سے ہمدردی یا تسلی دینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ ثاقب دوائیوں کے زیر اثر سویا ہوا تھا اور میں اس کے سرہانے بیٹھی روتی رہی تھی۔ جس دن ثاقب کی رپورٹس آئی
تو سب گھر والوں پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ رپورٹس کے مطابق ثاقب کو برین ٹیومر تھا۔ میں اس کو پڑھتے ہی اپنے آپ کو ثاقب کی بیماری کا ذمہ دار سمجھنے لگی کہ شادی سے پہلے تو بالکل ٹھیک تھا، ایک دم سے اس کو برین ٹیومر کیسے ہو گیا؟ ثاقب کی حالت دن بدن غائر ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے تو گھر والوں نے اسے ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر کو دکھایا تھا، مگر ہر طرف سے نا امیدی لوٹ آئے تھے، لیکن پھر بھی ایک ڈاکٹر نے ہمیں تھوڑی سی امید دکھائی تھی کہ آپریشن میں اس کا برین ٹیومر نکال دیا جائے تو اس طرح اس کی رسولی تو نکل ہی جائے گی، مگر اس آپریشن کے نتیجے میں کوئی نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ آپریشن کے بعد اس کی بینائی بھی جا سکتی تھی، یادداشت پر بھی مسئلہ ہو سکتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ مفلوج ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ دماغ کا مسئلہ تھا اور آپریشن کرتے وقت کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا تھا۔ جس روز ثاقب کا آپریشن تھا اس روز میری طبیعت بہت زیادہ بوجھل تھی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے تیز سر درد اور تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے میں سمجھی کہ شاید اتنے مہینوں میں جو ٹینشن لی تھی تو شاید یہ ٹینشن لینے کی وجہ سے ہو رہا تھا، کیونکہ ثاقب کی وجہ سے مجھے اپنا ہوش ہی کہاں تھا۔ مگر اسی شام جب مجھے کے آنے لگی تو مجھے شک ہوا کہ شاید میں امید سے تھی، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ میں کسی ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھا سکتی تھی اور نہ ہی گھر میں بتا سکتی تھی، کیونکہ گھر میں تو پہلے ہی بہت ٹینشن بنی ہوئی تھی۔ ایسے میں اگر سب کو یہ خوشخبری تو سناتی تو مجھے ہی کوستے، یہ ثاقب کی زندگی تو داؤ پر لگی ہوئی تھی، ایسے میں ان کو خوشخبریاں سناتی پھر رہی تھی۔ اس لیے میں خاموش رہی اور سب کچھ چپ چاپ برداشت کرتی رہی۔ آپریشن کے ایک ہفتے بعد ثاقب گھر آ گیا۔ میں اس کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش تھی، مگر کسی کے پاس بھی اتنا وقت نہیں تھا کہ مجھے حوصلہ یا تسلی دے سکتا۔ مجھے معلوم ہے آپ کہانی کو انجوائے کر رہے ہیں، تو انجوائے بھی کرتے رہیں، یوٹیوب پالیسی کو بھی انجوائے کریں، کیونکہ ہم یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے ہی آپ سے ملتے ہیں۔ تعاون کا بہت شکریہ، لیکن ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتے رہیں اور ہمارا چینل بھی گرو کرے۔ تو آئیں ہم کہانی کی جانب بھی بڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کہانی کے انتظار میں ہیں، کہانی کی جانب۔ بلکہ وہ سب تو مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے ثاقب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے ذمہ دار صرف اور صرف میں تھی۔ جب سب چلے گئے اور ہم دونوں کمرے میں تنہا ہوئے تو ثاقب نے میرا ہاتھ پکڑتے مجھ سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں شادی کے بعد ایک دن بھی خوش نہیں رکھ سکا۔ میں نے تم سے کتنے وعدے کیے تھے، مگر میں اپنا کیا ہوا ایک وعدہ بھی نہیں نبھا پایا۔ یہ کہتے اس کی آنکھیں بھیگ گئی، دل تو میرا بھی رو رہا تھا، مگر میں اس کو اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر خوش تھی۔ اگلے دن میری امی اور میرے بھائی جب اس کا پتہ لینے آئے تو جانے سے پہلے میری ساس کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ وہ کھل کر میری امی سے کہنے لگی کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ہی کیوں نہیں لے کر جا رہی، کیونکہ ہمیں گھر میں کوئی نیا تماشا نہیں چاہیے۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو میں ان کی بات نہ سمجھ سکی، مگر وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ آخر میری وجہ سے کیا تماشا ہونا تھا؟ لیکن میں ان سے پوچھنے کی ہمت ہی نہیں کر پائی تھی، کیونکہ انہوں نے اس قدر سخت لہجے میں کہا تھا کہ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ میری امی بھی پلٹ کر کوئی سوال نہ پوچھ سکی۔ تبھی میری جیٹھانی بھی آگے بڑھ کر آئی اور بولی کہ ثاقب کا خیال میں رکھ لوں گی، اس لیے تم فکر نہ کرو اور جاؤ، کیونکہ تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ مجھے دلاسا دے رہی ہیں یا تانا، لیکن یہ بات صاف تھی کہ وہ میری امی کو اپنا فیصلہ سنا چکی تھی کہ وہ مجھے بھی وہاں سے لے جاتے، جبکہ میں تو یہ سنتے ہی بہت حیران ہوئی تھی کہ میں بھلا اپنے شوہر کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی۔ مگر یہ بات میرے بھائی نے بھی سن لی اور وہ غصے سے زبردستی مجھے وہاں سے لے گیا۔ اس نے مجھے ثاقب سے بات کرنے تک نہ دی، مگر میکے میں آ کر بھلا میری روح کو کہاں چین آنے والا تھا۔ میں نے کئی بار ثاقب کو کال کی، مگر اس نے کال اٹینڈ ہی نہ کی۔ وہ بھلا کال اٹینڈ بھی کیسے کر سکتا تھا، کیونکہ موبائل استعمال کرنے سے تو ڈاکٹر نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ میں نے خود اس کا موبائل دور رکھ دیا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہوتا۔ میں یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ میں تو اس سے مل کر بھی نہیں آئی تھی، نہ ہی اسے کچھ بتا کر آئی تھی۔ وہ تو میرا انتظار کرتا رہا ہوگا کہ میں کہاں چلی گئی۔ میرے آنے کے بعد میری سسرال والوں نے نہ جانے اسے میرے بارے میں کیا کیا کہا ہوگا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خدشات آ رہے تھے، کیونکہ سسرال والوں کی طرف سے کسی نے بھی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، اور میرے بھائی نے بھی اس حق میں نہ تھے کہ میں دوبارہ اپنے سسرال جاتی جب تک وہاں سے ثاقب یا اس کے گھر میں سے کوئی مجھے لینے کے لیے خود نہ آ جاتا۔ وہ 2-3 ہفتے میں نے بہت مشکل سے اپنے میکے میں گزارے اور پھر اپنی امی سے ضد کرنے لگی
کہ بھائی سے کہیں کہ مجھے ثاقب کے پاس چھوڑ آئے، کیونکہ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر میں واپس نہ گئی تو جیسے کچھ برا، بہت برا ہو جائے گا۔ میں ان کو سمجھاتی رہی کہ آپ لوگوں نے خود ہی تو مجھے اس کے ساتھ رخصت کیا تھا، تو پھر آپ ہی مجھے اس سے ملنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ مگر مجھے امی کرخت لہجے میں مجھ سے کہنے لگی کہ تمہاری ساس تمہیں منحوس سمجھ چکی ہے، اس لیے تو اس نے تمہیں ادھر بھیجا تاکہ وہ تمہیں اپنے بیٹے کا علاج کروا سکے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ تمہاری جٹھانی بھی تمہیں وہاں برداشت نہیں کر پا رہی تھی؟ انہیں لگتا ہے کہ ان کے بیٹے پر جو آفت آئی ہے وہ تمہاری وجہ سے آئی ہے، اور ایسے میں اگر تم واپس چلی جاؤ گی اور تمہارے وہاں ہوتے ہوئے ثاقب کو کچھ ہو بھی گیا تو وہ تمہیں ہی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور ویسے بھی وہ ان کا بیٹا ہے، وہ جانتے ہیں ان کو اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے، ان کی زندگی کیسے بچانی ہے، تو تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ میں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو سبھی میرے خلاف ہو گئے۔ جب مجھے اور کوئی راستہ نظر نہ آیا تو میں نے مجبور ہوتے اپنے سسر کو کال کی، کیونکہ اس کے سوا کوئی بھی ثاقب کے بارے میں نہیں پوچھ سکتی تھی۔ اپنی ساس اور جٹھانی کا رویہ تو میں دیکھ ہی چکی تھی۔ اس امید پر میں نے اپنے سسر کو فون کیا کہ وہ تو مجھے بیٹی بنا کر لے کر گئے تھے، شاید وہ ہی مجھ پر ترس کھا لیتے، لیکن پہلے پہل انہوں نے بھی میری کال نہ اٹھائی۔ میں حیران تھی، مگر تیسری بار کال کرنے پر جب انہوں نے کال اٹھائی تو اٹھاتے ہی کہنے لگے کہ جب تم کسی کو کچھ کہے بغیر، بتائے بغیر، پوچھے بغیر چلی گئی تھی تو اب کیا چاہتی ہو؟ ایک بات سن لو، جس کو تم چھوڑ کر گئی تھی نا وہ بہت دن تمہارے انتظار میں رہا۔ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں اس کی طبیعت دوبارہ خراب نہ ہو جائے، اس لیے ہم اسے اسلام آباد لے کر آ گئے ہیں۔ اس لیے اب تم بھی یہ سمجھ لو کہ اب تمہارا شوہر تمہارے لیے اور تم اپنے شوہر کے لیے مر گئی ہو۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ میں نے ان سے بہت کچھ پوچھنا اور کہنا چاہا، مگر انہوں نے میری کسی بات کو سننے سے پہلے ہی کال کاٹ دی، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی میری کال اٹینڈ ہی نہ کی۔ جب میں نے اپنے گھر میں یہ بات بتائی تو گھر میں عجیب سا ماتم بچ گیا۔ میری امی تو مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آج پھر سے بیوہ ہو گئی ہوں۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی امی کو منایا، وہ ایک بار تو میرے ساتھ سسرال جاتی، جبکہ میرے بھائی اس بات پر بھی سخت ناراض تھے اور کہنے لگے کہ جب انہوں نے ہمیں کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا تو تم کس منہ سے اس گھر میں جاؤ گی؟ اس کا تو صاف مطلب ہے کہ تم سے کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں وہ چاہتے، اس لیے چپ چاپ بیٹھی رہو۔ مگر میرے دل کو چین ہی نہیں آ رہا تھا، تو میں امی کو لے کر سسرال چلی گئی۔ جب میں اپنے سسرال پہنچی تو مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ وہاں دروازے پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میری امی نے ایک ہمسائے سے پوچھا کہ میرے سسرال والے کدھر گئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ جب امی نے ثاقب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ یوں ہمیں نہ ثاقب کے بارے میں کچھ معلوم ہوا اور نہ ہی اس کے گھر والوں کے بارے میں۔ میری امی مجھے کوستے ہوئے گھر سے واپس لے آئی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ تم سے پیچھا چھڑا رہے ہیں، اس لیے اگر تم نے اسے پیچھا چھڑا دیا ہے تو تم بھی خاموش ہو جاؤ۔ میری تو طبیعت ہی دن بدن اور زیادہ بگڑتے جا رہی تھی۔ جب میری بگڑتی حالت میری بھابھی نے دیکھی تو وہ سمجھ گئی، کیونکہ وہ ایک عورت تھی اور اس طرح کے سب معاملات سے بھی وہ واقف تھی۔ میری حالت کو دیکھتے وہ مجھے کہنے لگی کہ کہیں تم امید سے تو نہیں، کیونکہ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے شک ہو رہا ہے۔ جبکہ دوسری بھابھی بولی، ہائے ربا، اب ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری بھی سنبھالنا پڑے گی، جبکہ ابھی تک گھر میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں امید سے تھی اور اس سے پہلے ہی وبیلا مچ چکا تھا۔ خیر، امی گھر میں ایک نرس کو لے آئی اور اس نے مجھے مبارک دیتے ہوئے کہا کہ خوشخبری ہے، جبکہ اس کے الفاظ سنتے مجھ پر تو غش پڑ گیا تھا، کیونکہ جب میرے شوہر ہی میرے پاس نہیں تھا تو یہ خوشخبری کس کے لیے ہونی تھی؟ سب میرے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے بوجھ سمجھنے لگے۔ امی نے مجھے بہت سمجھایا کہ وہ بچہ ضائع کروا دیتی، مگر اس وقت 4 مہینے گزر گئے تھے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی میں اس بچے کو ضائع نہیں کروانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ میرے ثاقب کی نشانی تھی۔ جب سے بھائیوں کو معلوم ہوا تھا کہ میں امید سے تھی، وہ ہر روز مجھے تانے دینے لگے کہ شاید میرا وجود ہی منحوس تھا۔ اس بات کو 3 مہینے گزر گئے اور میرا ثاقب سے کوئی رابطہ تک نہ ہوا، لیکن اب مجھ سے اپنے بھائیوں کو گھر کی دیواروں پر تنگ پڑنے لگی تھی۔ اس عرصے میں اتنا تو میں جان چکی تھی کہ شاید اب میرے اپنے سگے بھائیوں کو بھی میرا وجود گھر میں برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے میں اپنے طور پر ایک ارادہ کیا اور اس بار کسی سے بھی اپنے ارادے کا ذکر نہ کیا۔
बल्कि एक रोज अम्मी से बहाना बनाकर मैं घर से निकल आई। मेरी मंजिल इस्लामाबाद थी। मैं जानती थी कि साकिब मुझे कहाँ मिलेगा। उसकी खाला वहीं पर रहती थी, फिर भला वो और कहाँ जा सकता था। चंद घंटों की मुसाफित मुझे सदियों बराबर लगी थी। दरवाजा साकिब की खाला नहीं खोला था। वो शायद इस सारे मामले से अनजान थी जो मेरे और साकिब के घर वालों के दरमियान हुआ था। तभी उन्होंने मुझे घर में दाखिल होने से मना नहीं किया, मगर जैसे ही मेरी सास की नजर मुझ पर पड़ी, मुझे उनके चेहरे का रंग बदलता हुआ महसूस हुआ, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। बजाय मेरे पास आने के, वो एक तरफ को भाग गई थी। मैं पुरसुकून से बैठ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि अब मुझे साकिब से मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। मगर शायद मैं अभी तक अपने ससुराल वालों की जहनियत से वाकिफ ही ना हो पाई थी। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि सामने से मुझे साकिब आता दिखाई दिया। उसको देखकर मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं उसको पूरे 4 माह के बाद देख रही थी। वो मेरे सामने तो था, मगर उसकी आंखों में मुझे अपने लिए कहीं भी वो मोहब्बत नजर ना आई थी जिसके दावे वो हमेशा करता था। बल्कि उस वक्त उसकी आंखों में एक अजनबियत थी, जिसे वो मुझे जानता ही नहीं था। जैसे ही मैंने कदम उसकी तरफ बढ़ाए, उसने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। मैं हैरान थी। उसके सवाल सुनकर मुझे सारी बात समझ में आ गई थी कि मेरी सास ने मेरे और मेरे शौहर के दरमियान नफरत की एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी। वो मुझे कहने लगा कि आखिर अब तुम क्यों आ गई हो, जब मैं तुम्हें भूलने की कोशिश में लगा हुआ। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो तुम मुझे तन्हा छोड़कर चली गई थी, क्योंकि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत थी। उसकी बातें सुनकर मेरे कदम जैसे जमीन में गड़ गए थे। मैं अपनी सास के चेहरे पर आई फातिहाना मुस्कुराहट देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि उन्होंने साकिब को मेरे बारे में बहुत कुछ ऐसा कहा है जो शायद उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मैंने फिर भी हार नहीं मानी थी, बल्कि आगे बढ़कर साकिब को सब कुछ बता दिया जो कुछ उसकी माँ ने मेरे साथ किया था। मगर उस वक्त मेरी कही हुई हर बात उसे झूठ लग रही थी। उसके सामने उसकी माँ सच्ची थी और मैं झूठी। उस वक्त मुझे ये एहसास होने लगा कि कहीं ना कहीं इन सब में मेरी गलती भी है। मुझे साकिब से मिलकर उसे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, मगर अब भी देर नहीं हुई थी। मैं जानती थी कि इस वक्त साकिब मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए बजाय सफाइयां देने के मैंने आगे बढ़कर अपनी सास के पांव पकड़ लिए और उनसे माफी मांगने लगी कि मुझे साकिब को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैंने साकिब और उसकी माँ से हर उस गलती की माफी मांगी जो मैंने कभी की ही नहीं थी। इसके बावजूद उन माँ बेटे का दिल मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ, बल्कि मेरी सास ने मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। खाला रोकती रह गई, मगर मेरी फरियाद किसी ने ना सुनी। मैं दरवाजे पर बैठी सोचती रही कि आखिर अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि जिस घर से मैं आई थी वो घर मेरा नहीं था, बल्कि मेरे भाइयों और उनकी बीवियों का था, जहां पर शायद मेरे लिए अब जरा भी जगह नहीं थी। इसलिए मैं दरवाजे की चौखट पर बैठी अल्लाह से एक ही दुआ कर रही थी कि उस साकिब के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे। मैं नहीं जानती थी कि कब रात का अंधेरा चारों जानिब फैल गया। मैं मुसलसल दरवाजे पर दस्तक देती रही, मगर किसी ने भी दरवाजा ना खोला। न जाने वो रात का कौन सा पहर था जब मैंने आखिरी बार उस बंद दरवाजे को देखा और अपने आंसू पोंछती हुई उठ खड़ी हुई, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि शायद अब वो दरवाजा कभी भी मेरे लिए नहीं खुलेगा। मगर तभी एक हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। सामने ही साकिब की खाला खड़ी थी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया और कहने लगी कि मेरी बहन शुरू से एक जिद्दी औरत है, जो किसी बात का इरादा कर ले तो उससे पीछे नहीं हटती। और मुझे लगता है कि शायद अब वो तुम्हें मजीद साकिब के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर उसकी नादानी की वजह से मैं उसे साकिब का घर खराब नहीं करने दे सकती। इसलिए तुम फिक्र मत करो, रुक जाओ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जब साकिब को तुम्हारी बातों पर यकीन आ जाएगा तो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। एक तरफ तो मुझे खुशी थी कि मुझे उस घर में आने की इजाजत मिल गई थी, मगर दूसरी तरफ ये खौफ मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि अगर मेरी सास को इल्म हो गया कि मैं इस घर में मौजूद थी तो ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करेंगी। मगर खाला कहने लगी कि ये मेरा घर है और इस घर में तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल मुतमईन हो गया, मगर जैसे ही सुबह की रोशनी फैली तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वहां मेरी सभी नंदे जमा थी। मैं जानती थी कि इन सबको किसने बुलाया था। मेरी सास ने उन सबको बुलाया था ताकि वो सब मिलकर एक बार फिर से मेरा तमाशा लगा सके।
उस दिन मेरी नंदों ने मेरे शौहर के सामने मुझे ऐसे गंदे गंदे इल्जामात लगाए कि मैं उस वक्त को कोसने लगी कि आखिर मैं वहां पर आई ही क्यों थी। मगर जब खाला मेरे साथ थी तो मुझे हौसला हुआ कि कोई तो था जिसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो खाला का घर था, इसलिए दोबारा किसी में इतनी हिम्मत ही ना हुई कि वो मुझे इस घर से बाहर निकाल सकता। मेरी सास और मेरी नंदों की आंखों में मेरे लिए इस कदर नफरत थी कि मैं लफ्जों से बयान नहीं कर सकती। मुझे हैरानी हो रही थी कि साकिब को मोहब्बत इतनी कमजोर थी कि जो दूसरों की बातों पर यकीन करके मुझे शक की नजर से देख रहा था। मैं चुपचाप सबकी बातें बर्दाश्त करती रही क्योंकि मेरे लिए इतना काफी था कि मैं साकिब के करीब रह रही थी। मैं अपने पीछे सब कुछ छोड़ आई थी क्योंकि मैं जानती थी कि जिस घर से मैं आई हूँ वहां सिवाय माँ के और किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। इसलिए अब मुझे किसी भी तरह से साकिब को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाना था। जब मेरे हमल को 6वां महीना शुरू हुआ तो मेरी सास ने मुझे अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया। साकिब तो मेरी तरफ देखता तक नहीं था, फिर मैं उसे कैसे बता सकती थी कि मेरी कैफियत क्या थी। मैं नहीं जानती थी कि इन दिनों मेरी सास अपने बेटे के कानों में क्या भर रही थी। साकिब की तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो गई थी, इसलिए अब भी वो खालू के साथ उनका काम समझने लगा था। मैं तो जैसे उसको देख देख कर जीती थी। उसकी आंखों में छुपा दुख मुझे साफ साफ नजर आता था। न जाने क्यों मुझे यकीन था कि वो एक न एक दिन मुझे माफ कर देगा और हमारे दरमियान सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एक दिन मैं बर्तन धो रही थी जब मेरी सास मेरे पास आई। उनकी नजरें मेरे बड़े हुए पेट की तरफ थी। वो मुझे कहने लगी, तुम किसका गुनाह हमारे सर पर लेकर सवार हुई हो। मुझे उनसे ऐसी बात की तवक्का नहीं थी, इसलिए मैंने डरे बगैर उनको कह दिया कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि मेरी कोख में साकिब का बच्चा है। मेरी बात सुनकर वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखने लगी और कहने लगी कि तुम ये कैसे साबित करोगी कि बच्चा मेरे साकिब का है। मैं उनकी बात समझ ना सकी। जो औरत अपने ही हाथों अपने ही बेटे का घर उजाड़ने में लगी हुई थी, मैं उसको कैसे समझाती। इसलिए मैं खामोश हो गई। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरी सास भी मेरी तरह चुप रहने वाली थी। अभी चंद ही दिन गुजरे थे। मैं अपने कमरे में लेटी थी जब मुझे धड़ाम से दरवाजा खुला और साकिब लाल होती आंखों से मेरी तरफ चला आया। आते ही उसने मुझे सख्ती से झंझोड़ा और कहने लगा कि आखिर तुम क्यों मेरी जिंदगी में वापस आई हो। क्यों मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं अपने हाथों से तुम्हें मार दूं। किसका गुनाह तुम मेरे जिम्मे लगा रही हो। उस वक्त मुझे लगा जैसे मैं कोई मिट्टी की बेजान मूरत बन गई हूँ जिसमें जान तक न थी। मुझे साकिब से इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी कि वो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएगा। वो खामोश नहीं हुआ था, बल्कि बोलता ही जा रहा था और मैं बेजान खड़ी सब सुन रही थी। अगर तुम इस तरह घर में रह रही हो तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे ख्याल है कि मुझे अपनी और अपने घर वालों की इज्जत कैसे बचानी है। क्योंकि जो कुछ तुम हमारे साथ कर चुकी हो ना, उसके बाद तुमसे किसी इज्जत की तवक्का नहीं करता। लेकिन याद रखना, तुम्हारी हैसियत अब इस घर में एक बेकार फर्द के अलावा और कुछ नहीं। वो पलटा ही था कि फिर से कहने लगा, और सुन लो, अब तो मैं अम्मा की बात मान ही लूंगा। वो मुझे कहती रही कि मैं दूसरी शादी कर लूं क्योंकि तुम ठीक लड़की नहीं, मगर मैंने तुम पर यकीन किया। अब तुम मुझे जो इल्जाम लगा रही हो ना, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं जल्दी ही दूसरी शादी कर लूंगा। अगर तुम्हें जरा सी भी गैरत होती तुम यहाँ से चली जाती। उस लम्हे मेरा दिल चाहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। जो कुछ मैं सुन चुकी थी उसके बाद मुझे जैसे सांस नहीं आ रही थी। कुछ ही दिनों में घर में साकिब की शादी की तैयारियां शुरू हो गई और मैं भीगी आंखों से वो सब देख रही थी। मैं सबको यकीन दिला रही थी कि मैं बेगुनाह थी, मगर किसी को मेरी बात का यकीन ही नहीं था। बल्कि मेरी हालत को देख के खाला की नजरों में भी जैसे शक सा आ गया था। वो मुझे कहती कि मुझे यकीन है कि तुम बुरी लड़की नहीं हो, मगर जो कुछ तुम बता रही हो उसको सच मानना भी मुश्किल है। क्योंकि मुझे तो पता लगा था कि साकिब कभी बाप ही नहीं बन सकता। ये बात सुनते मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई और मुझे समझ ना आया कि आखिर साकिब की नजरों में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों थी। मगर मैं फिर भी खामोश थी क्योंकि मेरे पास अपनी सच्चाई साबित करने का कोई सबूत ही नहीं था। मेरी आंखों के सामने वो सब हो रहा था जो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। साकिब की शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। शादी को एक हफ्ता बाकी रह गया था तो घर में रश सा लग गया था। मेरी सब नंदें और जेठानियां भी जमा हो गई थी। उन सब के लिए मैं एक मुलाजमा बनकर रह गई थी जो उनकी आओ भगत में लगी रही थी। अब तो खाला ने भी मेरे हक में बोलना छोड़ दिया था। मैं चुपचाप अपना बिखरता वजूद समेटने में लग गई थी।
کیونکہ میں جان گئی تھی کہ شاید یہ میری ہی تقدیر تھی۔ واپسی کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ مجھے تو کسی نے ڈھونڈنے تک کی کوشش نہ کی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ کسی کو میری پرواہ نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنی قسمت کے سامنے ہار مان لی تھی۔ ہر روز میں آنکھوں میں آنسو لیے سب کچھ دیکھتی رہی۔ تب بھی ثاقب کو خالو نے ایک گاڑی خرید کر دی، کیونکہ ثاقب نے ان کا کام بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ خالو کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ ثاقب پر خرچ کر رہے تھے۔ ثاقب کو گاڑی ملی تو میری ساس اور نندو کو ایک بار پھر سے مجھے باتیں سنانے کا موقع مل گیا۔ میری ساس ہر ایک سے کہتی کہ اگر آنے والی اچھی ہو تو لڑکے کی قسمت تو خود ہی کھل جاتی ہے۔ ایک وہ منحوس تھی جو آئی اور میرے بیٹے کو بیمار بھی ساتھ لے کر آئی، اور ایک یہ ہے کہ ابھی آئی بھی نہیں اور میرے بیٹے کی قسمت کھل گئی۔ ثاقب کی بہنوں نے ضد کی اور انہیں اپنی نئی گاڑی میں گھمانے لے جانے لگا۔ میں بھی وہاں کھڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی، مگر تبھی میری ساس آگے بڑھی اور کہنے لگی، تم یہ نہ سوچنا کہ میرا بیٹا اب تمہیں بھی بیوی کا کوئی مقام دے گا، بلکہ تم تو اب ایک ملازمہ ہو اور یہ ہے تمہاری اصلیت۔ میں روتی ہوئی کمرے میں آ گئی اور خدا کے حضور دعا کرنے لگی کہ یا تو ثاقب کے دل میں رحم ڈال دے یا میری زندگی ختم کر دے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لمحہ قبولیت کا تھا۔ اس لمحے مجھے خالہ کی آواز آئی تو میں ان کے کمرے میں گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، وہ بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس فائل میں ثاقب کی رپورٹ تھی، اور ہر رپورٹس دو طرح کی تھی، ایک نیگیٹو اور ایک پوزیٹیو۔ اس میں کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی تھا جو صاف طور پر ظاہر کر رہا تھا کہ ثاقب باپ بن سکتا تھا، مگر اس کی ایک کاپی تھی جس پر لکھا تھا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا، اور وہ فائل خالہ کو میری ساس کے کپڑوں سے ملی تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب کچھ میری ساس کا کیا دھرا تھا۔ وہ شروع سے ہی نہیں چاہتی تھی کہ میں ثاقب کے ساتھ رہتی، بلکہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ ثاقب مجھے چھوڑ دیتا، مگر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی مجھے اس بات کی سمجھ نہ سکی، لیکن شاید خالہ کو سب سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ وہ اپنی بہن کو زیادہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس وقت تک مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ثاقب کی شادی کس سے ہو رہی تھی، مگر جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ ثاقب کی شادی میری جیٹھانی کی بہن سے ہو رہی تھی تو مجھے بات کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگی کہ آخر میری جیٹھانی کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں تھی۔ وہی تو تھی جس نے میری ساس کے دل میں میری نفرت کا بیج بویا تھا۔ اس کو زیادہ کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، کیونکہ میری شادی کے فوراً بعد ثاقب بیمار ہو گیا، اور اس نے یہی وجہ بنا کر میری ساس کے سامنے رکھی کہ شاید میں منحوس تھی، جو میرے آنے سے ثاقب بیمار پڑ گیا، اور میری ساس وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ انہوں نے مجھے میری ماں کے ساتھ واپس بھیج دیا، اور اس کے بعد ثاقب کو میرے بارے میں نہ جانے کیا کچھ کہا کہ وہ میری طرف سے بددل ہو گیا۔ اس دن میں نے خالہ کے سامنے سارا حال کہہ سنایا کہ کس طرح سے میری جیٹھانی نے میری ساس کو میرے خلاف کیا تھا، اور خالہ بھی اتنی نادان تو نہیں تھی کہ وہ میری بات نہ سمجھ سکتی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ میری جیٹھانی کس قدر شاطر تھی۔ وہ تو شروع سے ہی چاہتے تھے کہ اس کی بہن بھی اس کے ساتھ ایک گھر میں آ جاتی، اس کے لیے میرے راستے سے مجھے ہٹانا ضروری تھا، اور میں بھی کامیاب ہو گئی۔ جب ثاقب اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ گھر واپس آیا تو خالہ ایک بھی لمحہ ضائع کے بغیر وہ فائل لے کر سامنے جا کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے دھوکہ دیا ہے، اس لیے تم سے جھوٹ بولا ہے؟ مگر نہیں، تمہاری بیوی نہیں، تمہاری ماں ہے۔ اگر تم اب بھی یقین نہیں ہے تو یہ ہے ثبوت۔ ثاقب کو کچھ سمجھ نہ آیا، مگر وہ فائل دیکھتے اس نے اپنی ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، یہ سب کیا ہے؟ مگر اس وقت میری ساس لاجواب ہو گئی، کیونکہ ان کی چوری پکڑی گئی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر مجھ پر الزامات لگانے کی کوشش کی، مگر اب ثاقب نے انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ یہیں پر وہ ختم نہیں ہوئی۔ خالہ نے ثاقب کو بھی کلاس لگا دی کہ کیا تمہیں اپنی بیوی پر یقین نہیں تھا؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ وہ کیسی لڑکی ہے؟ پھر بھی تم نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اس پر اتنا گھٹیا الزام لگایا۔ غلطی صرف تمہاری ماں کی ہی نہیں ہے، بلکہ تمہاری بھی ہے۔ تم نے خود جمیلہ کو ڈھونڈنے کی، اس سے بات کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور تب ثاقب نظریں جھکائے کھڑا رہا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ سب کے سامنے شرمندہ ہوتا، اس لیے میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ ثاقب کے دل میں میرے لیے رحم آ گیا تھا، اور میری وہ جٹھانی جس کا خواب پورے ہونے کا قریب ٹوٹ گیا تھا، وہ ایک بار پھر خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، مگر اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں نے جو کھویا تھا وہ مجھے واپس مل گیا تھا۔ آج
آج میں 3 سال کے بیٹے اور ثاقب کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہ رہی ہوں، کیونکہ ثاقب نہیں چاہتا تھا کہ میری جٹھانی یا میری ساس کی وجہ سے ہم دونوں کے رشتے میں ایک بار پھر سے نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے۔ جی تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ ضرور کامنٹس باکس میں بتائیے گا، کیونکہ ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے، ہم آپ کو رپلائی بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت بہت قیمتی ہے۔ تو ضرور اپنی رائے کا اظہار دیا کریں، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔